السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ پچھلے ماہ بھی عظمت صحابہ پہ پروگرام ہوا تھا اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عمومی عظمت اور فضیلت، ان کے عمومی مناقب وہ زیادہ بیان ہوئے تھے، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جس شخص پر لفظ صحابی بول دیا گیا ہے، امت نے اس کو صحابی مان لیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت سے مشرف ہو گیا ہے، وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس کے دلائل بھی میں نے بیان کیے تھے۔ ان میں سے ایک آیت سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر کہ تم میں سے جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کی شان اور ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں انہوں نے جہاد کیا، بعد میں مال خرچ کیا اسلام کے لیے، وہ فتح سے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ فرق مراتب کے باوجود ہر ایک کا مقام و مرتبہ اپنا اپنا، لیکن ایک چیز میں سب برابر ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، قرآن کریم کی اس آیت سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو اس شہر کے انجینئر صاحب ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ یہ ایک آیت ایسی واضح اور صریح دلیل تھی کہ اس سے پھر ان کے لیے بچ نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ باقی تو ہر آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تو جی صلح حدیبیہ والوں کے لیے ہے، بیعت رضوان والوں کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے۔ اس آیت پہ آ کے وہ پھنس گئے اور یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ترجمے میں پھر ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی۔ دوسروں کو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کے ترجمے میں جو بریکٹیں لگاتے ہیں نا، ساری کاروائی بریکٹوں میں ہوتی ہے، کیونکہ جو بریکٹوں سے باہر ہے وہ تو الفاظ کا ترجمہ ہے۔ جب بریکٹ لگے گی تو پھر
اپنا مطلب یا اپنا مدعا قرآن کریم میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہاں بھی انہوں نے پھر بریکٹ لگائی، تو کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب صحابہ جنت میں جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آخر کار وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا۔ اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ سب صحابہ پہلے ہی مرتبہ شروع میں ہی جنت میں نہیں چلے جائیں گے، سارے جنت میں جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آخر کار جنت میں جائیں گے۔ اب آخر کار کی یہ جو بریکٹ ہے، آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ترجمہ اٹھائیں۔ انجینئر صاحب اس قابل نہیں ہے کہ وہ ترجمہ کریں، نہ انہیں ترجمہ آتا ہے، ظاہر ہے وہ تو ترجمے والی کتابیں پڑھتے ہیں، ترجمے والی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی انہوں نے خود نہیں کیا، وہ کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں، کوئی ایک ترجمہ کسی مستند عالم کا کیا ہوا وہ پیش کریں کہ اس آیت میں، سورہ حدید کی آیت نمبر 10، قرآن کریم میں آپ گھر جا کر اٹھائیں قرآن کریم اور کوئی ترجمہ پڑھیں، اہل سنت کے کسی مکتبہ فکر کا کوئی ترجمہ پڑھیں، آپ کو یہی ترجمہ ملے گا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ حفظ مراتب ہے، فرق مراتب ہے، صحابہ کرام کی شان اور مقام الگ الگ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان کو عمر فاروق نہیں پہنچ سکتے، ان کی شان کو عثمان غنی نہیں پہنچ سکتے، ان کی شان کو علی مرتضیٰ نہیں پہنچ سکتے، شان اپنی اپنی، مقام اپنا اپنا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اچھا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ اللہ رب العزت کا سب صحابہ سے ہے۔ ہر ترجمہ آپ کو یہی ملے گا، لیکن یہ جو الٹیمیٹلی کی بریکٹ لگائی یہ مرزا صاحب نے لگائی ہے، آپ کو کسی ترجمے میں نہیں ملے گی۔ عربی جاننے والے ایسی حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، اور انجینئر صاحب سے جو لوگ متاثر ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے، یہ ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ جا کے ان سے سوال کریں۔ انجینئر صاحب ادب و احترام سے آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کا ترجمہ آپ نے کہاں کس لفظ کا دیا ہے؟ قرآن کریم میں لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے والی بات ہے، تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے، اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت میں اپنا لفظ انہوں نے داخل کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کس لفظ کا یہ ترجمہ ہے؟ اور وہ یہ کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مرزا صاحب کو دلی ایک دشمنی اور بغض ہے، جس کا اظہار وہ الفاظ سے بھی کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی ایک جلیل القدر ہستی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے فضائل و مناقب پہ بات پچھلے درس میں تھوڑی سی ہوئی تھی، اشارتاً کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، اور ان کی شان اور ان کے مناقب پہ بات کئی گھنٹے کئی دن ہو سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن صرف ایک موضوع ان کی شان میں سے، صرف ایک بات ان کے مقام اور مناقب میں سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ جس طرح ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح اہل بدر کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح بیت رضوان والوں کو جنت کی خوشخبری ملی، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی خوشخبری ملی۔
لیکن ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے بھائی اس خوشخبری کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر جب قرآن کی یہ آیت آئی سامنے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے جنت کا وعدہ ہے، تو پھر تو کام اور خراب ہو گئے، اس لیے انہوں نے وہاں الٹیمیٹلی کا لفظ لگایا، اپنی طرف سے داخل کیا۔ ہم کہتے ہیں سب صحابہ ہی جنتی ہیں قرآن کی زبان، سب صحابہ ہی جنتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، لیکن کچھ خاص لوگوں کو خاص کر کے الگ سے جنت کی بشارت دی گئی، جو ان کی اور شان پر دلالت ہے کہ ان کا مقام اور بہت زیادہ ہے، عام صحابہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ما قیل فی قتال الروم، روم کی لڑائی کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، جو باتیں بیان ہوئی ہیں شریعت میں، ان کا بیان، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے وہ حدیث بیان کی، 2924 نمبر حدیث ہے، 2924 نمبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں بڑے بڑے دقیق استنباط کیے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے علماء کو بسا اوقات حیرانی ہو جاتی ہے، تو عام بندہ جو عربی زبان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جس کو بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا، وہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں جی صحیح بخاری میں ایسے نہیں، ایسے لکھا ہوا ہے، یا امام بخاری نے یہ روایت یہاں نہیں، یہاں کیوں لائی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ حدیث امام بخاری کیوں نہیں لے کے آئے؟ بھئی جب اس میں فضیلت لکھی ہوئی ہے تو امام بخاری نہیں لے کے آئے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں وہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے، ویسے صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی اس میں ہے، اس کے باوجود امام بخاری سیدنا علی کے فضائل میں اسے لے کے آئے نہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، مثلا ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار بھی کیا ہے بہت جگہوں پر، ایک چیز ایک جگہ بیان ہو گئی ہے، دوسری جگہ اس سے مضبوط چیز موجود ہے یا اس جیسی چیز موجود ہے، تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ سے سکپ کر دیا، یا اس کی کوئی دوسری سند اور متن نہیں تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی ایک ہی سند یا ایک ہی متن تھا، یا دو چار سندیں اور متن تھے جو دوسری جگہ پر ذکر کرنا ضروری تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ کسی حدیث کو دوبارہ اسی سند اسی متن ان لفظوں کے ساتھ لے کے نہیں آتے، یا تو سند کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا متن کا۔ شاید ایک یا دو مقامات ایسے ہیں، ایک یا دو حدیثیں ہیں تقریباً 7,500 ساڑھے 7,000 حدیثوں میں سے کہ جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سند اور متن سے دوبارہ لے کے آئے۔ یہ ان کا انداز ہے، اس کو سمجھے نہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری اس کو فلاں باب میں کیوں لے کے آئے۔ یہ تو علماء کے سمجھنے کی بات تھی اور انہوں نے سمجھی بھی، اور کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا علماء میں سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو فلاں باب میں نہیں، فلاں میں کیوں لے کے آئے، فلاں میں کیوں نہیں لائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قتال روم کے بارے میں جو احادیث ذکر کی اس میں یہ 2924 نمبر حدیث بھی ذکر کی۔ وہ فرماتے ہیں حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی، امام بخاری کے استاد اسحاق بن یزید الدمشقی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن حمزہ تھا۔ محدثین نے کتنا اہتمام کیا ہے احادیث کی جانچ پرکھ میں اور ان کی حفاظت میں، لفظ ایک ہی ہے۔ اب امام بخاری کہتے ہیں حدثنی، بہت سارے مقامات پر وہ حدثنا کہتے ہیں، حدثنا کا مطلب ہے ہمیں حدیث بیان کی، اور حدثنی کا مطلب ہے مجھے حدیث بیان کی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری نے اکیلے سنی ہے اپنے استاد سے، اور ایک حدیث مجمع میں سنی ہے، اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے انہوں نے، اور صرف اپنے اساتذہ سے نہیں، پوری سند میں اپنے استاد، اس کے استاد سے، جہاں ان سے ہے وہاں ان سے بیان کیا، جہاں حدثنا ہے وہاں حدثنا ہے، جہاں حدثنی ہے وہاں حدثنی ہے، جہاں سمیتو ہے وہاں سمیتو ہے،
جہاں اخبرنا انبانا وہاں وہی ہے۔ یہ محدثین کی ایک کمال دیانتداری ہے، اور ایسا دنیا میں کوئی اور فن، کوئی اور کتاب، کسی اور ہستی کی ایسی سیرت یا کردار اس طرح جمع نہیں ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ جس کا کوئی فرق نہیں پڑتا حدثنی اور حدثنا سے یا اخبرنی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی، اور آگے حدثنا اسحاق بن یزید دمشقی جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی یحییٰ بن حمزہ نے، اور وہ یحییٰ بن حمزہ جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حدثنی ثور بن یزید، اپنے استاد ثور بن، وہ پھر حدثنی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن حمزہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث میرے استاد ثور بن یزید نے بیان، سبحان اللہ۔ وہ آگے ان خالد بن معدان، خالد بن معدان رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ ان عمیر بن الاسود الانسی حدثہ، عمیر بن اسود انسی نے اسے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ اس وقت ہمس میں تھے، شام کا ایک علاقہ ہے، اپنے گھر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابیہ ہیں، انصاریہ تھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہا کی خالہ تھیں۔ تو وہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ وہ بھی موجود تھی، تو فحدثتنا، انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، ام حرام رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، جنت ان کے لیے پکی ہو گئی ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزرا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزرا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ غزوہ بحر ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عشرے پہلے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارکہ سے اللہ رب العزت کی وحی سے یہ بتایا کہ میری امت کا ایک لشکر جو سب سے پہلے غزوہ بحر کرے گا، یعنی سمندر پار کر کے دوسرے بر اعظموں میں جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، وہ لشکر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے یہ فضیلت ملی ہے کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ ایڈوانس میں معاف کر دیے، جنت ابھی سے پکی ہوگی۔ یہ حدیث، اس حدیث پر اعتراض کیا اسحاق جالوی صاحب نے۔ اسحاق جالوی صاحب فیصل آباد کے تھے، وہ اپنے آپ کو شروع میں اہل حدیث شو کرتے رہے، حقیقت میں شیعہ نظریات کے حامل تھے، صحابہ کرام کے بارے میں ان کے وہی نظریات ہیں جو شیعہ حضرات کے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت انہیں ہضم نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث جھوٹی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث 2924 نمبر، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے راوی شامی ہیں۔ کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینے کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی، صرف شامی بیان کرتے ہیں۔ جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامی گون۔ کون ہے؟ شامی، شام کے علاقے کے رہنے والے ہیں سارے راوی۔ اور چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق زیادہ شام سے تھا، پہلے وہاں وہ گورنر رہے اور وہیں سے پھر ان کی حکومت تھی، تو اس لیے جو شام میں رہنے والے ہوں گے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، تو اس محبت میں انہوں نے یہ روایت گاڑ لی، نعوذ باللہ۔ اندازہ کریں، حالانکہ یہی اسحاق جالوی صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ محدثین نے اس بات کی پوری پرکھ کی کہ کوئی جھوٹا تو نہیں ہے۔
اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس کی روایت وہ نہیں لیتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، جو محدثین کے امام ہیں اس فن میں، ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ انہیں پتہ نہیں چلا نعوذ باللہ ایک جھوٹی روایت کو صحیح کہہ کر اپنی، کیونکہ بخاری کا نام ہی صحیح ہے، صحیح بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام ہی صحیح رکھا تھا، تو کہتے ہیں یہ جھوٹی روایت بخاری میں، یہ جھوٹی روایت ہے کیونکہ اس کے سارے راوی شامی ہیں، بیان کرنے والے کا تعلق شام سے ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو کوفی راوی کی روایت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ رد ہو جائے گی، وہ بھی جھوٹ ہوگی نعوذ باللہ۔ کوفی راوی کوئی بھی ہو، سند میں ایک بھی کوفی راوی آ گیا تو روایت تو گئی، کیونکہ شان علی میں ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت کوفہ تھا اور کوفے والے زیادہ محبت کرنے والے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کوفہ کی روایات علی رضی اللہ عنہ کی شان میں جھوٹی ہوگی۔ پھر سب سے پہلے تو یہ روایت اڑ گئی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا علی بھی محبوب ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے سے محبت کا دعویٰ ہو اور علی سے نفرت ہو، یہ ہو سکتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ اگر لگایا جائے کہ چونکہ اہل شام سے یہ روایت مروی ہے اور اہل شام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قریبی لوگ تھے، لہٰذا یہ جھوٹی ہوگی، پھر تو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بھی اہل کوفہ نے روایت کی تو لہٰذا جھوٹی ہوگی نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے حدیث کی حفاظت کا اور حدیث پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کا بڑا اہتمام کیا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بس اوقات بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر بھی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ حدیث کو جب دوبارہ لاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کی سند بھی اور ہو، متن بھی، الفاظ بھی کچھ زیادہ ہوں، کچھ زیادہ فائدے ہوں اس میں، تاکہ دوبارہ لانے کا فائدہ ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے، دوبارہ جب اس حدیث کو امام صاحب لائے ہیں 2799 نمبر پر، 2799 پر، ساری کی ساری سند اور ہے، اور سند کے سارے راوی مدنی ہیں۔ اندازہ کریں، یہ ہے اللہ رب العزت کی حفاظت، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ وحی ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ایک جھوٹے نے کتنے سال بعد، کتنے 100 سال بعد پیدا ہونا تھا اور یہ دعویٰ کرنا تھا کہ بخاری کی یہ حدیث جھوٹی ہے اس لیے کہ سارے راوی شامی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان محدثین کی کیسی ڈیوٹی لگائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو دوسری سند پیش کی ہے، سارے راوی مدنی، اللہ کے فضل و کرم، حدیث بالکل یہی، حدیث بالکل یہی۔ ام حرام رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا اس حدیث میں جو شامیوں نے بیان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے اللہ کے رسول کہ میرا بھی شمار ان میں سے ہو جائے، میرا بھی شمار ان میں سے ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں کہ انجینئر صاحب بھی اس حدیث کو نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بھی غزوہ بحر میں شامل ہوگا، پہلے غزوہ بحر میں، وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ کہتے ہیں یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ کون سی فضیلت ہے؟ آؤ میں تم کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دو رکھتے اس طرح پڑھے کہ اس کو کوئی خیال نہ آئے اور کوئی اس طرح کہ وہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو، دیکھو جی جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ ایک ہے جو شخص ایسا کرے اور ایسا ممکن ہے، بھلا ہوتا ہے عام حالات میں، پتہ نہیں کس کو نصیب ہو، ایسی دو رکھتے ہیں
جس میں اس کا دھیان کسی طرف بھی نہ جائے، کس کو نصیب ہو؟ اور دوسرا اللہ کے رسول فرمائیں کہ یہ کرنے والے جنہوں نے یہ کرنا ہے اور انہوں نے کیا بھی، ان پر جنت واجب ہوگی۔ کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے اس کو فضیلت سمجھا، فوراً تڑپ کر کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، دعا کیجئے اللہ میرا بھی شمار ان میں کر لے۔ یہ کہتے ہیں فضیلت ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پیش کی ہے 2924 نمبر پر، اور جو 2799 نمبر پہ پیش کی ہے اس کی ساری سند مدنی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ بن یوسف المدنی ہے، اہل شام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مدنی راوی ہیں عبداللہ بن یونس۔ قال حدثنی اللیث، مجھے لیث بن سعد نے یہ حدیث بیان کی، وہ بھی المدنی ہے۔ لیث بن سعد وہ بیان کرتے کہ قال حدثنا یحییٰ، ہمیں یحییٰ نے، یحییٰ بن سعید انصاری، وہ بھی مدنی ہیں، وہ کہتے ہیں ان یحییٰ بن محمد بن حبان، یحییٰ بن محمد بن حبان سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، یہ بھی مدنی راوی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ابھی، وہ بھی مدنی ہیں، صحابی بھی مدنی ہیں۔ اور وہ ان خالتی ہی ام حرام بنت ملحان، وہ اپنی خالہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے عبداللہ بن یوسف امام بخاری کے استاد سے لے کر سیدہ ام حرام تک ہر راوی، چاہے صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، بعد والا ہے، سارے کے سارے مدنی ہیں۔ اور حدیث آگے وہی ہے، بیان کرتی ہیں کہ نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن قریبا منی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، فقلت ما اضحکک، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا ہے، کس چیز کی خوشی ہوئی ہے آپ کو، ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس من امتی عرضوا علیہ، میری امت کے کچھ لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے، میری امت کے کچھ لوگ میرے اوپر پیش، یعنی خواب میں نے دیکھا انہیں، یرکبون ھذا البحر الاخضر، وہ لوگ کون ہیں جو اس سب سمندر میں سوار ہوں گے، سمندری جہاد کریں گے سب سے پہلے۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کل ملوک علی الاسرہ، وہ بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکے لگائے ہوئے، بادشاہوں کی طرح جنت کے تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے میں نے دیکھا انہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ابھی خواب آیا ہے سوئے ہوئے۔ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا کہ غزوہ باہر کرنے والا ایک ایک فوجی، ایک ایک سپاہی جنت میں تختوں پہ ٹیکے لگائے ہوئے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس غزوے کے سپہ سالار ہیں، وہ غزوہ ان کی سربراہی میں ہوا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ یہ شروع میں بعض لوگ بڑے الجھتے تھے ہمارے ساتھ، جو مرزا صاحب سے بڑے متاثر تھے، وہ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے جی، ہم مان لیا فضیلت ہے، لیکن یہ ثابت کرو کہ سیدنا معاویہ اس میں شامل تھے۔ اور سبحان اللہ، آپ کی عقلوں کو سلام، آپ کی عقلوں کو سلام۔ صحیح بخاری کی اسی حدیث میں 2799 نمبر، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں یہ غزوہ کرنے کے لیے گئے، بالکل وہی حدیث جس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ تو اہل شام نے گڑھی ہے، اہل مدینہ سے ساری سند مدنیوں کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ پہ لے کے آئے ہیں۔ اتنی دقیق باتوں کو ایک انجینئر کیسے سمجھے گا؟ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے علماء پر، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے علماء سے پڑھا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا یہ بلا شبہ ایک مسلمہ امر ہے، اور یہ صرف ہم نہیں، بڑے بڑے ائمہ نے
امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا نا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے یہ ان صحابہ کرام کی فضیلت ہے جنہوں نے غزوہ بحر میں بعد میں شامل ہونا۔ پھر ایک اعتراض یہ ہے جی، نام تو نہیں لیا گیا نا، بتاؤ کہاں نام ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت؟ ایک یہ اعتراض ہوتا ہے، اور انجینئر صاحب بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑی سی اگر بندہ عقل استعمال کرے، بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لے، تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کی فضیلت بیان کی۔ کن کی؟ بدریوں کی، بدر میں لڑائی کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت۔ بدر میں لڑائی کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت کیا تھی؟ کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ رب العزت نے اہل بدر کو اپنی خاص نظر کرم سے دیکھا ہے، ان کی طرف اللہ نے جھانکا ہے، فقال، اور فرمایا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جاؤ بدر والو آج کے بعد جو بھی کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ فضیلت کس کی ہے؟ نام لیں، کس صحابی کی فضیلت ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے یا نہیں؟ نام آیا ہے ابو بکر کا کہیں؟ عمر فاروق کی یہ فضیلت ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے اسے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ علی مرتضیٰ کی یہ شان ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں نام آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ علی کی طرف اللہ نے جھانک کر دیکھ کر فرمایا جاؤ علی آج کے بعد جو مرضی کرو تمہیں معاف کر؟ کسی صحابی کا نام لیا نہیں، تو پھر یہ کس صحابی کی شان ہے؟ کسی کی بھی نہیں، کیونکہ شان کے لیے تو ضروری ہے نام لیا جائے۔ حد ہوگی بھائی، یعنی تھوڑی سی عقل بندہ استعمال کرے، صحابہ کرام کے بغض میں یا ان کی دشمنی میں اتنا ہی عقل سے پیدل ہو جائے اور اس قدر بھونڈی باتیں کرنے لگے کہ تھوڑا سا بھی بندہ سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا یار یہ کس طرح کی باتیں ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے میں بالکل کوئی شبہ نہیں، صحابہ میں سے کسی کو نہیں، تابعین میں سے کسی کو نہیں، تبع تابعین میں سے کسی کو نہیں، ائمہ دین میں سے کسی کو نہیں۔ اہل سنت کا کوئی ایک امام، اس کا کوئی ایک حوالہ باسند صحیح یا اس کی کتاب سے ہمارے سامنے پیش کرے فلاں نے کہا ہے کہ نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنت تو کوئی پکی نہیں، وہ آخرکار جنت میں چلے جائیں گے، شروع میں نہیں جا سکتے، ایسی بات کسی مسلمان نے نہیں کی ہے۔ ہاں وہ لوگ جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں وہ یہ بات کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک عمل کے کرنے کے کئی اشرے پہلے ہی یہ فضیلت، یہ بالکل اسی طرح کی فضیلت ہے جس طرح بدیوں کو فرمایا نا جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جو غزوہ بحر کرنا تھا، کئی اشرے بعد اللہ رب العزت نے پہلے ہی وحی نازل کر کے بتایا کہ قد اوجبو، انہوں نے اپنے لیے جنت الاٹ کر لی ہے، ان کے لیے جنت پکی ہو گئی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر بالفرض ان کی یہ بات مان لی جائے، جو یہ جھوٹ تواتر کے ساتھ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے ظالم تھے، نعوذ باللہ بڑے ظلم کیے انہوں نے، اگر یہ بات بالفرض ہم مان بھی لیں تب بھی اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرمایا جا معاویہ جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہارے لیے جنت پکی کر دی۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اس کے باوجود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ظلم کرنا ثابت نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک ظلم ثابت کریں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہو اپنے عہد حکومت میں، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کو ظلمن قید کر دیا ہو، کسی کی گردن اتار دی ہو نعوذ باللہ، کسی کو بیڑیاں پہنا دی ہوں۔ باقی ایک حاکم جو ہے ظاہر ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی حاکم تھے،
لوگ قتل بھی کیا انہوں نے، زندہ نہیں جلا دیے تھے، زندہ جلا دیے تھے نا، جس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ جلانا نہیں چاہیے تھا، قتل کرنا تو ان کا حق بنتا تھا، یہ مستحق تھے قتل ہونے کے، قتل کرنا چاہیے تھا، جلانا نہیں چاہیے تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی سزائیں تو دی ہے، ایک حاکم جرم پر سزا تو دے گا، سزا کو کوئی ظلم کہتا ہے؟ ہمارے ادھر ہمارے ہاں چوروں ڈاکوؤں کو سزا ہوتی تو کوئی کہتا بڑا ظلم کیا فلاں چیف جسٹس نے، فلاں حاکم کے دور میں اتنے قاتلوں کو پھانسی ہوئی، بڑا ظلم ہوا۔ بھئی جرم کو تو دبانا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہوگا، اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ آپ کو یہ ایک مثال صحیح سند سے پیش کریں، کوئی ایک مثال، یہ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایک مثال کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناحق کسی کو قتل کر دیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہو، یا کسی پر ظلم و ستم کیا ہو، کوئی ایک مثال لے کے آئے، اور پھر جھوٹی روایتیں پیش کر کے ایک ماحول بناتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ صحیح الاسناد صحیح الاسناد، پمفلٹ کے شروع میں بھی اور ہر صفحے پہ صحیح الاسناد کی پٹی چل رہی، اور نیچے گپیں بھی چل رہی ساتھ ساتھ۔ صحیح حدیثوں میں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ملا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یا بریکٹیں لگائی جا رہی، بریکٹیں لگا کر اور جھوٹی روایتیں پیش کر کے۔ مثال کے طور پر یہ بھائی بھی مجھے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ صلح حسن کی شرطیں کون سی تھیں، بتائیں جی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تھی، کچھ شرطیں تھیں جن کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان پر عمل کیا نہیں، ان پر عمل نہیں کیا، بدعہدی کر دی۔ میں نے کہا لاؤ سند لاؤ، کہاں ہے؟ اچھا انجینئر صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود نہیں ہے، انہوں نے کیا چالاکی کی ہے؟ اچھا اوپر ہر صفحے پر وہ جو پمفلٹ انہوں نے لکھا ہے نا 72 احادیث شہدائے کربلا کی یاد میں، تو اس کے ہر پیج پہ اوپر پٹی چل رہی صحیح الاسناد احادیث ہیں، تاریخ کی جھوٹی من گھڑت ضعیف کمزور روایتوں سے یہ پمفلٹ پاک ہے، اور اس فتنے سے بچنا ہے تو اس پمفلٹ کو پڑھو، یہ دعوت ہر پیج پہ ہے۔ اور اسی پمفلٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جو شرطیں رکھی تھی نا، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی اور کو آپ نے نامزد نہیں کرنا، اپنے بعد آپ نے کسی کو نامزد نہیں کرنا، یہ شرط تھی۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط توڑ دی کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود، یہ اتنی بڑی گپ ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، اللہ کی قسم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر عمل کر کے دیا، ایسی کوئی بات کوئی شرط نہیں تھی۔ اب صحیح الاسناد کا جو ایک پروپیگنڈا ہے، اس کے تحت جو لوگوں کو جھوٹ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ، اس میں سے یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ لوگوں کو بتاتے ہیں جی یہ لوگ بے سند باتیں بتاتے ہیں، ہم صحیح الاسناد بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صلح حسن کی جو شرائط صحیح الاسناد پیش کریں۔ اب کیا کہتے ہیں جی فتح الباری میں لکھی ہوئی ہیں یہ شرطیں، اور بھئی فتح الباری میں اور بہت کچھ لکھا ہوا، آپ مانتے ہو فتح الباری کی ہر بات کو؟ جب آپ کا نعرہ یہ ہے کہ صحیح الاسناد، اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور صرف نعرہ نہیں عمل بھی ہونا چاہیے، تو صحیح الاسناد لے کے آئیں۔ ایسی کوئی شرط صحیح سند سے دنیا میں ثابت نہیں۔ اب پروپیگنڈا یہ ہے کہ جی بدعہدی کر دی، اور جو صلح حسن کی شرائط تھیں انہیں پامال کر دیا، وہ شرائط بعد میں ان پر عمل نہیں کیا، حالانکہ اللہ کی قسم ایسی کوئی شرط وہاں پاس ہوئی نہیں، پیش بھی نہیں ہوئی، پاس ہونا تو دور کی بات، ایسی شرط رکھی بھی نہیں گئی۔ اس طرح کے پروپیگنڈے پھر کیے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو ہماری دعوت فکر ہے کہ آپ لوگ علماء سے رابطہ رکھیں اور علماء سے پوچھیں کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا یہ جو صلح حسن کی شرائط کا افسانہ ہے، یہ سراسر تاریخی ہے، اس کو اپنا دین ایمان سمجھ کر آگے پھیلا رہے ہیں صحابہ کرام سے بدزن کرنے کے لیے، لیکن ایک بات جو بالکل صحیح سند سے ائمہ دین نے نقل کی ہے، اس کا تو ایک تاریخی روایت ہے، اس کو کہہ کر جھٹلا رہے ہیں۔
اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ نوں لگ جائے اس نے تہاڈی اسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کس نے کڑیاں ہونیاں نے. اس کو کیا کہہ کر جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تاریخی روایت ہے جی، ہم نہیں مانتے اس تاریخی روایت، حالانکہ اس کی صحیح سند موجود ہے. اب وہ روایت کون سی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش اور تمنا تھی کہ اللہ رب العزت میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے. یہ فضیلت ہے نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو ہضم نہیں ہوئی. اچھا، اس کو رد کرنے کا کتنا بھونڈا انداز ہے، کہتے ہیں یہ ایک تاریخی روایت ہے جی. تاریخی روایت ہے بھائی، تاریخی روایت کیا جھوٹی ہوتی ہے؟ کیا صحیح بخاری میں تاریخی روایتیں نہیں ہیں؟ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ کسی واقعے یا کسی قصے کی طرف اس میں بات ہو، اشارہ ہو یا بتایا گیا ہو، اسے تاریخی روایت کہتے ہیں نا. تو کیا یہ جنگ جمل اور صفین اور یہ جو واقعات ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں یا پھر وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو کیا وہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں؟ محدثین نے تو تاریخ اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا. تاریخ بھی سند کے ساتھ، حدیث بھی سند کے ساتھ، اور حدیث میں بھی تاریخ اور تاریخ میں بھی حدیثیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، محدثین کی تاریخیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو حدیثیں بھی ملیں گی، اور محدثین کی حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں آپ کو تاریخ بھی ملے گی. محدثین نے سند کو دیکھا ہے، تاریخ اور حدیث میں سند کے علاوہ کوئی فرق کیا نہیں. جس کی سند ہے وہ تاریخ بھی ہے تو ٹھیک ہے، اور جس کی سند نہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب. کہتے تاریخ کی روایت ہے. اب وہ میں روایت بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی سند بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب محدث ہیں ابو عروبہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ، 318 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 318 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، مشہور محدث ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، جس کو یہ تاریخ کی بات کہہ کے رد کر رہے ہیں نا، ابو عروبہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حبان کے بھی استاد ہیں اور امام طبرانی کے بھی استاد ہیں. امام ابن حبان، صحیح ابن حبان کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ امام ابن حبان، صحیح ابن حبان میں سینکڑوں حدیثیں اسی ابو عروبہ الحرانی سے لے کر آئے، مشہور محدث ہیں. طبرانی میں بھی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں ابو عروبہ الحرانی سے روایتیں لے کے آتے ہیں، یہ ان کے استاد ہیں. اسی طرح امام ابن سنی ہیں، ایک بڑے مشہور امام ہیں، عمل الیوم واللیلہ ان کی کتاب ہے، یہ آپ دعاؤں کی کتابوں میں اکثر اس کا حوالہ پڑھیں. امام ابن سنی کے بھی استاد ہیں، امام ابو شیخ الاصبہانی کے بھی استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں. اور صحیح ابن حبان میں اور طبرانی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. وہ امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الطبقات کے نام سے، پھر اس کا اختصار کیا کسی نے، محدث نے، تو وہ ہے المنتقى من کتاب الطبقات لابی عروبہ الحرانی. اس میں صفحہ نمبر 41 پر امام ابو عروبہ نے سند بیان کر کے یہ روایت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا ابو موسیٰ و ہلال بن بشر، ہمیں ہمارے استاد ابو موسیٰ اور ہلال بن بشر نے یہ روایت بیان. یوں سمجھیں کہ یہ صحیح ابن حبان میں اگر روایت آتی تو ایک واسطہ زیادہ ہوتا جو امام ابو عروبہ اپنی کتاب میں پیش کر رہے ہیں. اگر امام ابن حبان اس کو لیتے تو ابو عروبہ کے واسطے سے لیتے، تو ابو عروبہ کا واسطہ کم ہو گیا نا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت درج کر دی. اب ابو موسیٰ اور ہلال بن بشر دونوں ثقہ راوی ہیں، دونوں ثقہ راوی ہیں. وہ دونوں بیان کرتے ہیں قالا حدثنا محمد بن خالد بن اسما تھا، محمد بن خالد بن اسما نے ہمیں حدیث بیان کی. یہ بھی ثقہ صدوق راوی، حسن الحدیث راوی ہے. وہ بیان کرتے ہیں حدثنی سلیمان بن بلال، مجھے یہ حدیث سلیمان بن بلال نے بیان کی. صحیح بخاری کا راوی سلیمان بن بلال ثقہ راوی ہے. اور سلیمان بن بلال کہتے ہیں حدثنی علقمہ بن ابی علقمہ تھا، علقمہ بن ابی علقمہ ثقہ راوی، عن امہ، وہ اپنی والدہ ام علقمہ جن کا نام مرجانہ تھا ثقہ راویہ ہے، ان سے بیان کرتے ہیں. وہ عن عائشہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں. محدث سے لے کر سیدہ عائشہ تک سند بالکل صحیح ہے. کسی میں جرأت ہے، ہمت ہے، کسی ایک راوی پر نام میں نے لے دیے ہیں
اور ہم اس کی سند بھی انشاءاللہ سکین بھی لگائیں گے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی نا انشاءاللہ ہمارے چینل پہ، اصل کتابوں کے سکین بھی لگیں گے، ترجمے کے نہیں، اصل کتابوں کے اوریجنل بکس، ان کے ریفرنس ہم اصلی سکین پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں گے، آپ کسی ایک راوی پر ہاتھ رکھیں، انگلی تو اٹھائیں، فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں کمزور ہے، فلاں مدلس ہے، فلاں مختلط ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا حدیث کے منکر بن رہے ہیں۔ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند سے ایک محدث نقل کر رہا ہے، آپ اس کو تاریخی روایت کہہ کر رد کر رہے ہیں، یہ ایک تاریخ کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ ما زال بی ما رأیت، میں ہمیشہ سے جو دیکھتی رہی فتنے میں لوگوں کے حالات کو، یہ صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا، میں ہمیشہ اس کو آبزرو کرتی رہی، دیکھتی رہی، حتی انی لاتمنی ان یزید اللہ عز وجل معاویہ من عمری فی عمرہ، یہاں تک کہ ان سب حالات کو دیکھ کر میں نے یہ تمنا کی اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی خدمات اسلام کے لیے، ان کے معاملات مسلمانوں کے لیے، ان کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ یا اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ انجینئر صاحب اگر آپ کے پاس کوئی اعتراض ہے جینین تو پیش کریں، ورنہ حدیث کا انکار تو نہ کریں اس طرح، یہ کہہ کر کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی کہ یہ تاریخ کی کتاب، اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے۔ کتاب الطبقات لابی عروبہ الحرانی یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ اجزائے حدیثیہ میں شمار ہوتی ہے کہ حدیث کی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں کسی ایک خاص مسئلے پہ ایک کتاب لکھ دینا، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین پہ ایک کتاب لکھ دی، جز رفع الیدین، اسی طرح فاتحہ خلف الامام پہ ایک کتاب لکھ دی، جز القراءہ خلف الامام، امام بہقی نے کتاب لکھ دی، امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے خاص ایک کتاب، یعنی حدیثیں اس میں ہیں لیکن خاص ٹاپک پر۔ تو یہ طبقات کے بارے میں، صحابہ کرام کے طبقات، ان پر امام ابی عروبہ کی ایک خاص کتاب ہے چھوٹی سی، کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح احادیث کا رد اور ان کا انکار کیا جاتا ہے، اب کوئی چارہ نہیں رہا نا، کوئی راستہ نہیں، اور سیدھا سیدھا انکار۔ بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث جامع ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، یہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، یا اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے، دعائیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے، کیوں؟ پتہ نہیں، ہمارے دماغ میں نہیں اترتی، ہمارا دل اسے قبول نہیں کرتا، لہٰذا صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو سب محدثین صحیح کہتے رہے ہیں۔ موجودہ دور جن محدثین جن کی تحقیق اور جن کے حکم مرزا صاحب نقل کرتے ہیں نا اپنے پمفلٹ میں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو حدیث کے محققین ہیں، بشار عواد ہے، شعیب ارناؤت ہیں وغیرہ، وہ سب اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور حدیث ہے بھی صحیح، کوئی علت نہیں ہے اس میں۔ لیکن مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتا۔ بھئی میں نہ مانوں کا کوئی علاج دنیا میں ہے؟ ہمارے پاس کیسے ہوگا؟ ہم تو دعوت فکر دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب بڑے حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ غامدیت کا راستہ ہے، جو حدیث اچھی لگی، غامدی صاحب بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن جو اچھی نہ لگے بس اس کو قرآن کے خلاف کہہ کے یا ویسے ہی اس کو اڑا دیتے ہیں، نہیں مانتا جی۔ تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو صحیح احادیث کا انکار کرنا یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا جرم ہے، اور انسان جب اس ڈگر پہ چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے مرزا صاحب کو دعوت فکر ہے کہ وہ واپس آئیں، جو حدیث ہے اس کو مانیں، جو قرآن نے بتایا ہے اس کو تسلیم کریں، اپنی طرف سے بریکٹیں نہ لگائیں۔
اور حدیث کو صرف یہ کہہ کر رد کریں کہ یہ تاریخ کی روایت ہے جی میں نہیں مانتا، وہ محدث نے صحیح سند پیش کی ہوئی اس کی، آپ کہتے ہیں تاریخ کی روایت ہے میں نہیں مانتا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، میری یہ تمنا رہی کہ میری عمر اللہ رب العزت معاویہ کو لگا دے، آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک تعریفی سرٹیفکیٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کے جذبات ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ شان اور مقام ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو ہر وہ بات جس سے شان اور مقام ثابت ہوتی ہو، ہمارے یہ جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وہ بات جو ثابت نہیں ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اس کو یہ ثابت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر زور لگاتے ہیں، زور لگا لگا کر کہیں یہ ثابت ہو جائے تو بس ہم نعرہ لگا دے دیکھو جی معاویہ نے یہ کر دیا، معاویہ نے وہ کر دیا۔ اب سنن ابی داؤد کی وہ حدیث بہت زیادہ اس کو پیش کرتے ہیں، بلکہ آپ سمجھیں سر فہرست ہے، وہ حدیث سب سے پہلے پیش کرتے ہیں، دیکھو جی معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے، وہ تو اہل بیت کے دشمن تھے، وہ تو حسن رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، وہ تو حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، فلاں تھے فلاں۔ اچھا وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی 4131 نمبر، 4131 نمبر، 4131 نمبر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید الحمصی، امام ابو داؤد کے استاد عمر بن عثمان بن سعید الحمصی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا بقیہ، تو ہمیں یہ حدیث بقیہ نے بیان کی، وہ کہتے ہیں ام بحیر بن سعد، یہ بحیر بن سعد سے میں روایت کرتا ہوں، اور بحیر بن سعد ان خالد بن معدان تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان سے یہ روایت کرتا ہوں۔ خالد بن معدان کے الفاظ یہ ہے کہ ایک دن سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ اور عمر بن اسود اور ایک بنو اسد سے ایک بندہ تھا، یہ تینوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو فقال معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے کہا اعلمت ان الحسن بن علی توفی، مقدام کیا آپ کو پتا ہے کہ حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرجع مقدام رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فقال له رجل، ایک بندہ جو وہاں موجود تھا اس نے کہا مقدام رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر اتراہ مصیبت، کہ آپ حسن بن علی کا دنیا سے جانا کوئی مصیبت سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی مصیبت ہے؟ شاید اس نے کہا ہو کہ یہ تو کوئی خوشی کی بات ہے، اور پھر آگے الفاظ یہ ہیں کہ جمرۃ اطفأها اللہ، یہ تو نعوذ باللہ ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہیں ہیں، ان کی مجلس میں کسی بندے نے کہے۔ اب یہ روایت بڑی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے، لیکن حالانکہ ہم کئی دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ روایت 3 وجہ سے ثابت نہیں ہے، 3 وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، 3 علتیں اس روایت میں موجود ہیں۔ پہلی علت بقیہ بن ولید مدلس ہے، میں نے جو پڑھ کے سنایا نا، عمر بن عثمان بن سعید کا استاد کون ہے؟ بقیہ بن ولید، بقیہ بن ولید مدلس ہے، اور انہوں نے روایت ان بحیرن، ان کے صیغے کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو مدلس جب ان کے ساتھ روایت بیان کرے تو قبول ہوتی، اور مرزا صاحب تو انجینئر صاحب اس اصول کو بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ ریکارڈ کروا چکے کہ جو بھی مدلس ہے اس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر روایت بخاری مسلم کے علاوہ قبول ہوتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں محدثین کا یہ پیٹ رول ہے، اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے، اور سفیان ثوری اور آمش یہ 2 امام المدلسین ہیں، کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے، یہ سب سے ورس ترین قسم ہے تدلیس کی۔ ہم بھی کہتے ہیں پیٹ رول ہے، اور بھئی پیٹ رول کیا باقی حدیثوں میں ہے؟ اس حدیث میں نہیں ہے۔ تو بقیہ بن ولید مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی، لہذا روایت قبول نہیں۔ دوسری علت اس میں یہ ہے کہ بقیہ بن ولید عام مدلس نہیں بلکہ تدلیس تسویہ کرتے،
آسان سی بات آپ سمجھ جائیں گے۔ مدلس ایسے راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاد کو بسا اوقات گرا دے بیان کرنے میں، جس نے اس کو یہ حدیث سنائی ہے اس کا نام نہ لے بلکہ اس سے اگلے بندے کا نام لے کر آگے سند بیان کر دے اور سند ان کے ساتھ بیان کرے کہ فلاں سے روایت ہے، وہ روایت فلاں سے تو ہے ہی، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اگر ایسا کہے تو جھوٹ بولے گا نا، کیونکہ درمیان والا بندہ تو اس نے گرا دیا ہے، جس سے سنی تھی وہ تو ہے ہی نہیں سند میں، اگلے سے سننے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا، ہے بھی سچا، تو وہ ان سے روایت بیان کرتا ہے، اپنے اور اپنے دادا استاد کے درمیان اپنے حقیقی استاد کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ذکر سند میں نہیں ہوتا، اور ان کہہ کے کہ میرے فلاں استاد سے یہ روایت، جبکہ تدلیس تسویہ یہ ہے، تسویہ کا معنی ہوتا ہے برابر کر دینا، برابر کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی صرف اپنے استاد کو نہیں گراتا، اگر ضرورت پڑے تو سند میں کسی بھی راوی کو کسی بھی موقع پر گرا دیتا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک تو یہ ہے کہ صرف اپنے استاد کے بارے میں اس کا یہ رویہ ہے کہ بسا اوقات اپنے استاد کا وہ ذکر نہیں کرتا سند میں، لیکن دوسرا راوی جو تدلیس تسویہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سند میں کسی بھی جگہ پر وہ کسی بھی راوی کو گرا دیتا ہے۔ جو عام تدلیس کرنے والا ہے اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے گا، جب وہ کہے گا نا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو صحیح کہہ رہا نا، وہ سنا تو ہے، اگر سنا ہے تو واقعی درمیان میں بندہ گرا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنا ہے بھی سچا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ روایت ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے، لہذا مسئلہ ختم۔ لیکن جو راوی تدلیس تسویہ کرتا ہے وہ صرف اپنے استاد کے بارے میں نہیں بلکہ سند میں کسی راوی کے ساتھ بھی ایسے کر سکتا ہے کہ سند چلتے چلتے اپنے استاد یا دادا استاد یا آگے کسی راوی کو گرا کر کہے ان فلاں۔ تو جو عام تدلیس کرتا ہے وہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے گا، اور جو تدلیس تسویہ کرتا ہے وہ پوری سند میں سماع کی اصرات کرے گا۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ ایک راوی عام تدلیس کرنے والا، تدلیس الاسناد جسے کہتے ہیں، ایک اپنے استاد تک اس کی یہ کاروائی محدود ہوتی ہے، تو شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے، بس روایت قبول ہو گئی۔ لیکن تدلیس تسویہ کرنے والا پوری سند میں سماع کی اصرات کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اس نے سند میں کسی اور جگہ سے بھی کوئی راوی گرایا نہیں۔ تو بقیہ بن ولید ایسا راوی ہے جو تدلیس تسویہ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری سند میں سماع کی اصرات چاہیے، پوری سند میں کہیں بھی ان آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ روایت مشکوک ہے، اور بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ اب ہمارے بھائی یہ جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بڑے نعرے لگانے شروع کر دیے، بھئی دیکھو آپ کہتے تھے نا کہ ابو داؤد میں بقیہ ان سے بیان کر رہا ہے، آؤ ہم آپ کو اس کی سماع کی تصریح دکھاتے ہیں۔ مسند احمد میں چلے گئے، مسند احمد کی حدیث پیش کی، کہتے ہیں اسی حدیث میں بقیہ نے سماع کی صراحت کی ہے، اور وہ حدیث بھی میں آپ کو سند بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں، 17189 نمبر حدیث ہے، 17199 نمبر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حدثنا حیوۃ بن شریح، حیوہ بن شریح ہمیں یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حیوہ بن شریح الحمصی ہیں۔ حیوہ بن شریح کون ہے؟ الحمصی، حمص اہل شام، شام کا علاقہ یعنی شامی راوی ہے، حمصی راوی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، آگے کام آئے گی۔ حیوہ بن شریح، اور ابو داؤد میں بھی جو امام ابو داؤد کے استاد ہیں نا عمر بن عثمان بن سعید، وہ بھی حمصی ہیں، سند کے اندر لکھا ہوا الحمصی۔ دونوں جگہ کون ہے امام صاحب کے؟ امام ابو داؤد کے استاد بھی حمصی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد بھی حمصی ہیں، اور آگے وہی حدثنا بقیہ، بقیہ بن ولید ہے، وہی راوی۔ بقیہ بن ولید سے آگے حدثنا بحیر، ہمیں یہ حدیث بحیر بن سعد نے بیان کی۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اگر تو عام مدلس ہوتا تو بس بات کافی ہوتی کہ بقیہ بن ولید نے اپنے استاد سے سماع کی صراحت کر دی، لیکن بقیہ بن ولید عام مدلس نہیں ہے، تدلیس تسویہ کرتے ہیں، اور تدلیس تسویہ کرنے والے کے لیے پوری سند میں سماع کی صراحت ضروری ہے، لیکن اس پوری سند میں سماع کی صراحت نہیں ہے،
مسند احمد کی حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں 17189. حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثنا بقیۃ قال حدثنا بحیر عن خالد بن معدان. بحیر بن سعد سے بعد پھر ان آ گیا ہے، یعنی سند میں اب بھی ان موجود ہے، سماع کی اصلاحات اب بھی چاہیے. وہ کہتے دیکھو جی آپ تو حدیث مانتے نہیں جی، آپ نے تو حدیث ماننی نہیں ہے، چونکہ معاویہ کا آپ نے جھوٹا دفاع کرنا ہے نا، اس لیے اس حدیث کو ایسے ہی ضعیف کہہ رہے ہیں. دیکھو علامہ البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا، شیخ زبیر الزئی صاحب نے بھی صحیح کہا، آپ کو ان سے بڑے محقق بن گئے ہو. ہم کہتے ہیں ہم ان سے بڑے محقق نہیں ہیں، لیکن جن کی بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تو ان سے بڑے ہیں نا. اور جو امام بخاری اور مسلم اور اس دور کے محدثین ہیں، امام ابو حاتم رازی جیسے جو امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، وہ تو ان محققین سے بڑے ہیں کہ نہیں. اچھا، بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، کیا یہ کوئی الزام ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے بنا لیا؟ میں 10 حوالے صرف اس مجلس میں پیش کرنے لگا ہوں، 10 محدثین کے حوالے، ویسے تو 20 بھی پیش کیے جا سکتے، ہمارے پاس لکھے بھی ہوئے موجود ہیں 20 حوالے، لیکن یہاں 10 پیش کروں گا. 10 محدثین کے حوالے ان کی کتابوں سے یا دیگر محدثین نے معتبر سند کے ساتھ یا ان کی کتابوں سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور تدلیس تسویہ کرنے والے کو پوری سند میں سماع کی صراحت چاہیے ہوتی ہے. پہلا حوالہ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. امام ابو حاتم الرازی بہت بڑے محدث ہیں. ان کے بیٹے ہیں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، ابن ابی حاتم ان کو کہا جاتا ہے عمومی طور پر. ان کی کتاب ہے العلل. اس میں انہوں نے اپنے والد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے. بھئی کیا امام ابو حاتم بھی کوئی کسی انجینئر صاحب کا مقابلہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا دی؟ اور امام ابو حاتم کیا انجینئر صاحب کا جواب دیتے ہوئے غلط بیانی کر رہے تھے؟ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہے اور تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور تدلیس تسویہ کرنے والے کے لیے پوری سند میں سماع کی صراحت ضروری ہوتی ہے. دوسرا حوالہ. تیسرا حوالہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ. بعض موقع پر ابن الجوزی بڑے یاد آتے ہیں، ایک کتاب لکھی نا ابن الجوزی، اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ العلل المتناہیہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے. تو امام ابن الجوزی کے سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے تو ایک عمومی بات کہی، ان کے تو خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اس روایت میں بقیہ بن ولید بھی ہے یا نہیں. انہوں نے تو ایک عمومی حکم بیان کیا ہے. تیسرا حوالہ. چوتھا حوالہ امام ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بخاری کی سب سے مبسوط شرح لکھی ہے التوضیح کے نام سے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح. بہت مفصل ایک شرح ہے صحیح بخاری کی، بہت بڑے محدث ہیں امام ابن ملقن رحمۃ اللہ. انہوں نے اپنی کتاب البدر المنیر میں یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے. کیا امام ابن ملقن بھی کیا سیدنا معاویہ کے جھوٹے دفاع کے لیے یہ کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ. اور یہ کوئی ہماری بات ہے؟ یا تو ہمارے حوالوں کو جھوٹا ثابت کرو، بتاؤ کہ محدثین نے یہ بات نہیں کی، ہم جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ. یا پھر مان لو یہ بھونڈا اعتراض کہ یہ تو سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنا چاہتے، یہ دفاع ہم نے کیا ہے، محدثین نے یہ حکم لگایا بقیہ بن ولید پر. آپ لاؤ کوئی ایک حوالہ جھوٹا ثابت کرو ان میں سے، کہو کہ ایسا نہیں ہوا. اسی طرح امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر، اور ان سے پہلے امام ابن القطان الفاسی رحمۃ اللہ علیہ. ابن القطان الفاسی حدیث کی خدمت میں ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے بھی بقیہ بن ولید کو مدلس کہا کہ یہ تدلیس تسویہ کرتے تھے، اور یہ حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں نقل کیا ان سے. اور خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ
بقیہ بن ولید مدلس تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب اتحاف المہارہ میں لکھی۔ اس کے بعد حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب جامع التحصیل میں یہ بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہیں، تدلیس تسویہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے حافظ ابن الصلاح کے مقدمے پہ النکت، کچھ انہوں نے اس پر نوٹس لکھے ہیں، النکت علی مقدمۃ ابن الصلاح، اس میں علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہے، تدلیس تسویہ کرتا ہے، یعنی کہ پوری سند میں سماع کی صراحت کرنا ضروری ہے اس کے لیے، تب جا کر سند صحیح ہو۔ اسی طرح حافظ ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے المدلسین، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہیں، تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ اور آخری حوالہ 10واں، علامہ سبط ابن العجمی، وہ اپنی کتاب التبیین لاسماء المدلسین، اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو بقیہ بن ولید ہے یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ یہ 10 حوالے ہیں، 10 اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ محدثین، ان کے بارے میں بھی آپ کہیں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا؟ ہماری بات نہیں ہے، یہ محدثین کی بات ہے۔ لہٰذا اصولی بات یہ ہے کہ بقیہ بن ولید جب تک پوری سند میں سماع کی تصریح نہ کریں روایت قبول ہوتی نہیں۔ اور یہ کو ہمارا پہلا حکم ہے، کہتے جی سب نے صحیح کہا ہے، یہ ضعیف کہتے۔ بھئی اس کو صحیح کہنے کے لیے حدیث کہاں سے پیش کی انہوں نے؟ کہاں کا حوالہ پیش کیا سماع کی تصریح کا؟ مسند احمد۔ مسند احمد کے جو محقق ہیں، جن کا حوالہ مرزا صاحب بھی درجنوں دفعہ اپنے پمفلٹ میں دے چکے ہیں، ڈاکٹر شعیب الارناؤوط، ڈاکٹر شعیب الارناؤوط بہت بڑے محقق ہیں اس دور کے۔ مسند احمد میں اسی حدیث کے تحت جس میں یہ سماع کی تصریح لے کے آئے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ اب تو حدیث صحیح ہو گئی ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک ہمیں حوالہ مل گیا ہے۔ اسی حدیث کے نیچے جو مسند احمد الرسالہ والوں نے شائع کی ہے نا، مؤسسۃ الرسالہ والوں نے 50 جلدوں میں، یہی حدیث 17189 نمبر اس کے حاشیے میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ بقیہ بن ولید مدلس ہے، ویسوی تدلیس تسویہ کرتا ہے، ولم یبین سماع تصریح سماعی، اس نے اپنے سماع کی تصریح پوری سند میں نہیں کی ہے۔ وہ اپنے استاد کی تو کر دی نا، بقیہ حدثنا بحیر کہہ دیا، لیکن بحیر پھر عن خالد ابن معدان ہے۔ بقیہ بن ولید کو چاہیے تھا کہ پوری سند میں سماع کی تصریح کرتے، تب جا کر روایت قبول ہونی۔ اور ڈاکٹر شعیب ارناؤوط بھی کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنے کے لیے یہ کر رہے؟ دو علتیں ہو گئی۔ پہلی علت بقیہ بن ولید مدلس ہیں، ابو داؤد میں انہوں نے سماع کی تصریح اپنے استاد سے بھی نہیں کی ہے۔ دوسری علت مسند احمد میں سماع کی تصریح اپنے استاد سے ہے، لیکن پوری سند میں سماع کی تصریح نہیں۔ مدلس و تدلیس تسویہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری سند میں سماع کی تصریح۔ ایک تیسری علت بھی ہے، اب کہیں گے نا یہ کوئی اپنی طرف سے بنا رہے، بھئی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی عالم کے سامنے اگر کوئی حوالہ نہیں آیا، ہم ادب و احترام کے ساتھ ان کی بات کو رد کریں گے۔ انسان تھے نا، کہیں خطا ہو سکتی ہے، ان سے معصوم من الخطا تو نہیں تھے، لیکن محدثین کا فیصلہ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تیسری بات، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرع یہ امام ابو حاتم، یہ دونوں ہم عصر ہیں، اور دونوں امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بقیہ بن ولید سے کوئی ہمسی راوی بیان کر رہا ہو، ہمس میں رہنے والا کوئی راوی بقیہ بن ولید سے بیان کرے اور سماع کی تصریح کر دے تو اس کی سماع کی تصریح قبول نہیں ہے۔ اور یہ حوالہ بھی العلل کا ہے، امام ابو حاتم کے بیٹے ابن ابی حاتم عبد الرحمن بن ابو حاتم، انہوں نے العلل میں یہ حوالہ نقل کیا ہے، اور یہ ان کے استاذ ہیں ابو زرع رازی رحمۃ اللہ۔
یہ ان کے والد اور ابو زرع رازی اور ابو حاتم الرازی دونوں اکٹھے رہتے تھے بہت سے مقامات. انہوں نے حوالہ نقل کیا ہے کہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث کے بارے میں فرمایا، جس حدیث میں بقیہ بن ولید کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ حدثنا عبد العزیز. امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اگرچہ اس روایت میں بقیہ بن ولید سے حدثنا کا لفظ منقول ہے، لیکن لم یسمع ھذا الحدیث من عبد العزیز، یہ حدیث بقیہ نے خود عبد العزیز سے سنی نہیں. کہتے سند میں تو حدثنا آیا پڑا ہے، پھر سنی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَنْ أَهْلِ حِمْصَ، یہ روایت اہل حمص سے مروی ہے. وَأَهْلُ حِمْصَ لَا يُمَيِّزُونَ هَذَا، اہل حمص اس سماع کی تصریح یا عدم تصریح کی تمیز نہیں کرتے تھے. لہٰذا جب اہل حمص بقیہ بن ولید سے سماع کی تصریح نقل کریں گے تو وہ قبول ہوگی نہیں. اب امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے؟ اندازہ کریں، 3 علتیں ہیں اور درجنوں محدثین کے حوالے ہیں. آپ کے سامنے پیش کر دیے، کوئی ایک حوالہ جھوٹا ثابت کرے کوئی، یا کوئی اصولی بات کرے. یہ کوئی بات ہے جی؟ دیکھو جی البانی صاحب نے صحیح کہا تو یہ کیوں؟ خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کردہ کتنی حدیثوں کو انہوں نے رد کیا انجینئر صاحب، اور یہ کہہ کر رد کیا کہ علامہ البانی صاحب نے اس کو حسن کیا ہوا ہے لیکن ان کا قول باطل ہے، میں نہیں مانتا. لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جعلی ہے. اور اس حوالے سے جو شیخ البانی نے اسے حسن کہہ دیا، وہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا گئے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے بالکل ان کا موقع باطل ہے، یہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. اور آپ جیسا انجینئر جس کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں وہ رد کر سکتا ہے، تو ہم اور رد کیسے کرنا؟ بونڈے انداز سے، بغیر دلیل کے. جس طرح میں نے بتایا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا، سارے محققین نے صحیح کہا، شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈاکٹر شعیب سب نے صحیح کہا کہ نبی پاک نے سیدنا معاویہ کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہادی و مہدی بنا دے. سب نے صحیح کہا، لیکن یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی تھی، فٹ ہی نہیں بیٹھتی، آپ کے دماغ میں فٹ نہیں بیٹھتی. سبحان اللہ. اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے متقدمین ائمہ کے حوالے پیش کر کے اصولی طور پر ایک حدیث کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں، اور آپ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی بس سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے، دلائل کے ساتھ بات کی ہے، اور ہم اب بھی دعوت فکر دیتے ہیں. انجینئر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے سوائے اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ غلطی پر ہیں. ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، انہیں راہ حق کی طرف بلاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کر بات کریں، ہم انہیں بتائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے، اس کو وہ درست کریں. اگر وہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے سامنے بیٹھنے سے میری سبکی ہوگی کیونکہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، میں وہاں پر خاموش ہونا مجھے پڑے گا، ہم کہتے ہیں ہمیں تنہائی سے مل لے، ہم خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں آپ کی. اور وہ لوگ جو انجینئر صاحب سے متاثر ہیں ہم انہیں بھی دعوت فکر دیتے ہیں، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کریں، اور اپنے جو بھی اشکال ہیں وہ پیش کریں. جب آپ ایک طرف دیکھیں گے صرف تصویر کا ایک رخ، آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے، ایک رخ دیکھنا. اور اللہ کے فضل سے کتنے بے شمار نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عمر رسیدہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ہی رخ دیکھ رہے تھے بس، انجینئر صاحب اور انجینئر صاحب، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہیں 100%، ان کا تو کوئی توڑ ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ کی ویڈیوز دیکھی اچانک سامنے آ گئی، کسی بھائی نے بھیجی، تو چند گھنٹوں میں اللہ رب العزت نے ہماری کایا پلٹ دی، ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعی دوسرا رخ دیکھنا چاہیے تھا. آپ بھی علماء سے رابطہ کریں، دوسرا رخ دیکھیں. کچھ باتیں ہم نے پیش کی پچھلے درس میں، کچھ آج کے درس میں پیش کی، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم دوسرا رخ دکھا رہے ہیں آپ کو. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ غلط کر دیا، اور وہ ترجمہ کر دیا جو امت میں سے کسی مفسر محدث نے کیا نہیں. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ بریکٹ میں الٹیمیٹلی وعدہ کیا ہے کہ آخرکار جنت میں چلے جائیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا،
اندازہ کریں کہ یہ آیت ابو بکر و عمر سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی، ہر صحابی کے لیے ہے، اور ہر صحابی کے لیے مشکوک بنا دیا، کہتے آخر کار جنت میں چلے۔ اور پھر صحابہ کرام کا امتیاز کیا ہے؟ آخر کار تو ہر موحد مسلمان نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی انشاءاللہ آخر کار جنت میں چلے جانا ہے نا۔ اور اللہ رب العزت کرے، اللہ رب العزت ہمیں شروع میں ہی جنت میں بھیج دے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے بارے میں احتمال ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا لے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی گناہ کی سزا کاٹنی پڑے۔ تو پھر صحابہ کرام کا امتیاز کیا ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں، جہاد کرنے والے ہوں، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں، یا فتح کے بعد کرنے والے ہوں، کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر وہ وعدہ ہمارے جیسا ہی ہے تو ان کا امتیاز کیا ہوا؟ اور یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا، مرزا صاحب نے اپنی طرف سے کر لیا جن کو ترجمہ آتا ہی نہیں۔ اور پھر حدیثیں، انکار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کا حدیثوں سے، وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے، لاجیکلی بھی ثابت کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا۔ اور پھر ہم نے دلائل اس بات پہ بھی دیے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو جھوٹا پراپیگنڈا کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آگے بھی بہت سے پراپیگنڈے ہیں، اور یہ بہت بڑا پراپیگنڈا تھا ایک۔ سب سے پہلے جی ابو داؤد کی 4131 نمبر حدیث دیکھ لی بھی، حدیث تو ضعیف ہے۔ مسند احمد میں سما کی تصریح ہے، دیکھ لی نا آپ نے۔ اور وہاں مسند احمد میں جہاں سما کی تصریح ہے وہاں ہی محقق نیچے لکھ رہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، وہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے اور کہیں گے جی محققین نے تو اسے صحیح کہا ہے۔ کہ شعیب ارناؤت اب محقق نہیں ہے جو آپ کے پمفلٹ میں درجنوں دفعہ محقق بنے تھے، اس حدیث میں وہ محقق نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے متقدمین محدثین سے حوالے نقل کیے کہ بقیہ بن ولید تدریس تسویہ کرتے ہیں، تدریس تسویہ کے لیے پوری سند میں سما کی صراحت ضروری۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائی، اور وہ انہوں نے کسی اور حدیث کے بارے میں کہی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی، وہ کسی اور حدیث میں عبدالعزیز نامی راوی ہے، اس سے حدثنا کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل حمص کا حدثنا بقیہ سے ہم قبول کریں گے نہیں، کیونکہ وہ اس طرح کا فرق نہیں کرتے تھے یا اس کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے دلیل اور برہان سے بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حق پر گامزن رکھے، پوری زندگی اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پر رکھے، صحابہ کرام کی محبت پر رکھے، ہمیں موت آئے حق پر، صحابہ کرام کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر۔ اللہ رب العزت ہمیں حشر میں اور جنت میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔